انصاف کا قتل کر کے تم نے ہماری مسجد کو ہم سے چھینا، اب دوسری مسجد نہیں چھین پاؤ گے، یاد رکھو۔ اب ہم تمہاری ان باتوں کا بھروسہ نہیں کرنے والے کہ ہم بچائیں گے، نہیں تم نہیں بچاؤ گے، اب ہم بچائیں گے اپنے مساجد کو، اپنی تہذیب کو انشاءاللہ۔ جو لوگ آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ نہیں ہم ہیں، تم نہیں ہے، تم کبھی ہمارے ساتھ نہیں تھے، تم تو ہمارے جنازے جب آتے تم آ کر دو دکھاوے کے آنسو بہا کر چلے جاتے ہو، اور اس کے بعد ہماری بربادی کے افسانے کوئی لکھ کر کوئی کتاب لکھ دیتا ہے، کوئی مضامین لکھ دیتا ہے، اس کو کوئی ایوارڈ مل جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے درمیان میں ذمہ داری کے ساتھ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ گیان واپی مسجد تھی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ 1991 کا قانون یہ کہتا ہے کہ 15 اگست 1947 کو جو مسجد مندر تھی وہ برقرار رہے گی، اور اگر کوئی اس کے نیچر اور کیریکٹر میں تبدیلی پیدا کرنا چاہے گا تو 91 کا پارلیمنٹ کا قانون کہتا ہے کہ ان پر کیس بک کرو، جیل بھیجاؤ، اور اگر کورٹ نے فیصلہ دیا تو 3 سال کی سزا۔ تو یہ اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہے۔ چوتھی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، اور فرقہ پرست طاقتیں صرف بی جے پی نہیں ہے، اس میں کانگریس بھی ہے، عام آدمی پارٹی بھی ہے، سماجوادی پارٹی ہے، یہ سب یہ چاہتی ہیں کہ مسلمان صرف گھر میں مسلمان رہے، جب گھر کے باہر رہے نکلے تو مسلمان نہ رہے۔ میں کھالی مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ مسلمان رہیں تو صرف گھر میں رہیں، گھر کے باہر جب نکلو گے تو ہماری تہذیب کو تم کو احترام کرنا پڑے گا۔ اس ملک میں میری اور تمہاری تہذیب نہیں ہے، اس ملک کی خوبصورتی ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس ملک کی طاقت یہ ہے کہ اس کی کوئی تہذیب نہیں ہے، مگر یہ طاقت یہ چاہتی ہیں کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو اپنی تہذیب کو، اپنی پہچان کو، اپنی شناخت کو چھوڑ کر نکلیں۔ یہ بھارت کا سنویدھان، بھارت کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے کلچر پر چلیں۔ اگر کوئی پوچھے گا کون سی آرٹیکل ہے سنویدھان کی، تو بھارت کا سنویدھان جس کو امبیڈکر نے بنایا وہ آرٹیکل 29 ہے۔ تو ہم اپنی تہذیب کو، اپنی شناخت کو برقرار رکھیں گے، گھر میں بھی رکھیں گے، گھر کے باہر بھی رکھیں گے۔ اور جو میں بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ حکومت نہیں بدل سکتے، کوئی پوچھے گا کہ بتاؤ ایسی اس کی مثال دو، ثبوت دو، پروف دو۔ گیان واپی مسجد کا مسئلہ چل رہا ہے، کیا کانگریس بولتی ہے؟ کیا سماجوادی پارٹی بولے؟ کیا بی ایس پی بولی؟ کوئی نہیں، سب خاموش بیٹھے ہیں۔ یہ اس لیے خاموش بیٹھے ہیں کہ آپ کا ووٹ بینک نہیں ہے، آپ کا ووٹ بینک نہیں ہے، نہ آپ کا ووٹ بینک تھا کبھی۔ یقیناً مجھے اندازہ ہے کہ میرے آج کی اس تقریر کے بعد شام میں 6 بجے سے ہمارا نکاح شروع ہو جائے گا، تو روز کی عادت ہے، بغیر ہمارے نکاح ان کا ٹی وی بکتا نہیں ہے۔ مگر سچائی یہی ہے، کیوں نہیں بولتے بھائی آپ؟ اگر آپ بی جے پی سے علیحدہ ہیں، مختلف ہیں، تو بولو نا، بولیے۔ نہیں بولیں گے، اس لیے نہیں بولیں گے کہ ان کو معلوم کہ مسلمان ان کو ہم نے مسلمانوں کے ذہنوں کو خرید دیا سمجھتے، ان کو صرف ڈراؤ اور ان سے صرف کہو کہ حکومت بدلنا ہے، حکومت بدلنا، کہ اگر چیف منسٹر کسی کو بننا ہے، کسی کو پردھان منتری بننا ہے تو اس کو بھارت کو بچانا ہے۔ اگر وہ اپنی پارٹی کو بچائے گا تو بھارت کمزور ہو جائے گا، یاد رکھو۔ اگر بھارت کو مضبوط رکھنا ہے تو یہاں پر بسنے والے ہر شخص کو عزت کی زندگی کے ساتھ جینے کا موقع ملنا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اس کے آپ دکان کو توڑتے ہیں، جو 75 سال کا بوڑھا ہے اس کو مار مار کر کہتے ہیں کہ تم نے پتھر پھینکا؟ یہ کون سی عزت ہم کو دی جا رہی ہے کہ بغیر کوئی قانونی کارروائی کے ہمارے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے، مسجد کے سامنے کی گیٹ کو توڑ دیا جاتا ہے، بازو دوسری عبادت کا ہے ہاتھ نہیں لگایا جاتا، قبر کو مسمار کر دیا جاتا، سامنے کسی اور کی عبادت کا ہے، بھارت کی دارالحکومت دلی میں کچھ نہیں کیا جاتا اور کوئی نہیں بولتا، کوئی نہیں بولتا۔ ہم جب دلی میں تھے، میں گیا تو رات میں کسی نے مجھ سے کہا کہ کیا اویسی تم بھی نہیں آؤ گے؟
میں نے کہا میں آیا اسی لیے ہوں. تو بولے آپ آ کر جاؤ, اس مسجد میں آؤ اس مسجد میں آ کر آپ دیکھو کہ سامنے مسجد کے سامنے دیوار کو اور گیٹ کو منہدم کر دیا گیا. میں رات میں گیا وہاں پر, مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ اسد الدین اویسی ایک سے ہونے والا کام نہیں ہے, اور اللہ مجھ سے اگر کام لے رہا ہے تو اللہ کا کرم ہے. میں یہاں پر بیٹھ کر میری تعریف میں بہت جملے سنا, اللہ مجھے معاف کرے کیونکہ تعریف صرف اللہ کی ہو سکتی اور کسی کی نہیں ہو سکتی, اور اللہ نے مجھے موقع دیا, عزت دیا, تو اللہ کا کرم ہے. یہ دعا ہے اولیاء اللہ کی, یہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ اہل دل کی توجہ ہے مجھ پر کہ اس جیسا ادنا شخص گناہگار کچھ بول سکتا ہے ایوانوں میں, باطلوں کے سامنے, ظالموں کے سامنے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ مجلس کو اپنائیے, آپ مجلس کو مضبوط کریے. آپ اسد الدین اویسی کا ساتھ مت دیجیے, آپ صابر بھائی کا ساتھ مت دیجیے, بلکہ آپ ایک مرتبہ اپنا ساتھ دیجیے, آپ ایک مرتبہ اپنا ساتھ دیجیے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا اس شعر میں کہ اگر تو میرا نہ بن سکا تو اپنا بن. نے کیا کہا تھا علامہ اقبال نے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہ بن سکا تو اپنا تو بن. اور آخری بات کہ ہاں الزام مجھ پر لگتا ہے اور لگتا رہے گا, مگر الزام لگانے والوں یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے, تم کو بھی جواب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے, میں بھی کھڑا رہوں گا, تم کو اللہ کے دربار میں ان الزامات کا جواب دینا پڑے گا. مجھے تمہارے الزام کی کوئی فکر نہیں, تم جتنا جی بھر کے الزام لگاتے لگاؤ. تم اپنے سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے, اپنے نمبرات کو بڑھانے کے لیے تم الزام لگا رہے ہو. میں جو کام کر رہا ہوں اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے. میں اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اپنا خاتمہ ایمان پہ کرنے کے لیے میں جدوجہد کر رہا ہوں. کامیابی آج نہیں ملی, کل ملے گی. اگر کل بھی نہیں ملے گی تو حشر کے میدان میں مجھے ملے گی انشاءاللہ تعالی. مجھے اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہے, مجھے اللہ کی رحمت پر بھروسہ, مجھے اللہ کی فضل پر بھروسہ ہے. اور یہی چیز ہے جو ہم کو یہاں تک لے کر آئی. اگر اسد الدین اویسی حیدرآباد کو چھوڑ کر گجرات کو آتا ہے, بہار کے سیمانچل کو جاتا ہے, راجستھان کو جاتا ہے, تو کیا چیز ہے؟ یہی چیز ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ آپ کو جمہوریت میں اپنی آواز کو, اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا. لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں, ارے کیا کر لیں گے آپ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, بھارت کی پارلیمنٹ میں 540 کے ایوان میں صرف 2 رکن پارلیمان ہیں, میں اور امتیاز جلیل. اور اللہ کا اتنا بڑا کرم اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے کہ جب کبھی بھی ہم کھڑے ہو کر 5-6 منٹ کے لیے غریب اور مظلوم عوام کے انصاف کے لیے وہ آواز اٹھاتے ہیں, تو پورا پارلیمنٹ کھڑے ہو کر بیٹھ کر سنتا ہے کہ اب یہ کیا بولنے والے ہیں, سنو. میرے عزیز دوستوں بزرگوں, کیا گجرات کی ویدھان سبھا میں ہم یہ مزاج نہیں پیدا کر سکتے؟ کیا گجرات کی ویدھان سبھا میں جب آپ کے نمائندے جائیں گے تو آپ کی آواز, آپ کے مسائل, آپ کی تکلیف کا اظہار کریں گے, حکومت سے اس کا سوال جواب طلب کریں گے. مگر صرف ووٹ ڈالنا, ووٹ ڈالنا, ووٹ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا. جیتنا اصل مقصد ہے. ہم صرف ووٹ ڈالنے والے بلکہ ووٹ لینے والے نہیں بن رہے. جب ووٹ لینے کا معاملہ آتا نہیں ہے, یہ بھی ٹیم ہے, یہ فلاں ملا ہوا ہے, یہ ان سے ملا ہوا ہے, ان سے ملا ہوا ہے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان کے کوئی دلائل میں سچائی نہیں ہے. یہ صرف بھوکلاہٹ کا شکار ہو کر اپنی انانیت میں اور اپنی عزت اور اپنی طاقت کو, جو طاقت جو ان کو اللہ نے دی, وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے لیے استعمال کریں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ متحد رہیے. یہاں پر بے شمار مسائل ہیں, بہت سے مسائل ہیں. ابھی ہمارے کو بتایا گیا کہ ولی گجراتی کی خبر کو 2002 کے فسادات میں مسمار کر دیا گیا. جب کورٹ نے کہا کہ بناؤ تو وہاں پر کانگریس کی چیئرمین تھا, نہیں بنایا گیا, نہیں بنایا گیا. اب تو کانگریس پارٹی میں احمد پٹیل صاحب مرحوم کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تو کوئی نام کا بھی وہاں پر کوئی نہیں. مگر یہی لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں, ان کا کام صرف یہی ہے کہ الزام لگاؤ, یہ ڈراؤ, وہ بی ٹیم ہے, وہ فلاں ہے, امکا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں,
کہ آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے ہیں. آپ متحد ہو جائیے, اپنے نمائندوں کو کامیاب کریے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوری امید رکھیے. ہم کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو. یہ حالات ہیں, بدلیں گے حالات. یاد رکھیے آپ, جو دنیا میں آیا وہ جائے گا, جو دنیا میں آیا وہ جائے گا ایک دن, اور ہم کو اللہ سے پوری امید رکھنی ہے. مجھے یہاں پر جب میں بیٹھا تھا تو مجھے بانی دیوبند کا ایک شعر یاد آیا. علماء کرام مجھے معاف کریں کہ بانی دیوبند نے کہا تھا, فرمایا تھا کہ مدد کر اے کرم احمدی, کہ تیرے سوا قاسم بیکس کا کوئی نہیں ہے کارساز. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم کو اپنے اللہ سے رشتے کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کو مضبوط رکھنا, اور جب یہ رشتہ مضبوط ہوگا ان تمام لوگوں کے چہرے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جو مختلف باتیں کرتے ہیں, مختلف پروگرام ان کے ہیں, مگر اب یہ جو ملک میں جو مسائل ہیں, یاد رکھیے میری اس بات کو, یہ اندھیری رات لمبی رہنے والی ہے. یہ اندھیری رات لمبی رہنے والی ہے. اگر اس اندھیری رات میں آپ کو چراغ جلانا ہے تو آپ ایک سیاسی نمائندوں کو کامیاب کریے جو آپ کی آواز بن کر جائیں گے, جو آپ کے مسائل کو اٹھائیں گے. اللہ ہی جانتا, غیب کا حال تو اللہ جانتا ہے, مگر جو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ حالات اور بڑھیں گے, یہ تمام چیزیں اور بڑھتی جائیں گی, مگر ہم کو ہمت کو بلند رکھنا ہے. اور میں ختم کرنے سے پہلے مجھے کسی نے ایئرپورٹ پر پوچھا کہ یہ ڈیمولیشن کیوں ہو رہا ہے, یہ تاج محل کے نیچے کیوں دیکھا جا رہا ہے, یہ گیان واپی کے نیچے کیوں دیکھا جا رہا ہے. تو بھارت کے پردھان منتری نے من کی بات میں کہا تھا کہ کبھی کبھی مزاح کرنا چاہیے, جوک کرنا چاہیے. سنا ہوگا آپ نے من کی بات, کہا تھا کہ کبھی کبھی لطیفہ بولنا چاہیے. تو آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تاج محل کے نیچے جو کمروں کی بات ہو رہی ہے, گیان واپی کے نیچے کیا دیکھنے کی بات ہو رہی ہے, وہ اصل میں یہ ہے کہ پردھان منتری کی ڈگری تلاش کر رہے ہیں, انٹائر ایم اے پولیٹیکل سائنس. ڈگری تو ملتی نہیں ہے. بولے نہیں, تاج محل کے نیچے ہوگی. بھائی بھارت کا پردھان منتری تاج کے نیچے ہوگی, بھارت کا پردھان منتری گیان واپی کے نیچے ہوگی. پردھان منتری سیریس مت دیجیے, دل پہ مت دیجیے, ورنہ پھر کوئی انکاؤنٹر ہو جائے گا. اور میڈیا والا سے ہی بول رہے کہ ہم نے جوک کیا, آپ کے بادشاہ سلامت کے تعلق سے مذاق کیا, دل پہ مت دیجیے.